ہاں جی، اگلی آیت ہے ہماری ولما، اور جب آئی، جا ولما، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب یعنی مراد قرآن مجید ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، یعنی اور جب ان کے پاس کتاب آئی، قرآن پاک آیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کرنے والا ہے، اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، یؤمنون، ہم نے اوپر پڑھا، یؤمنون ایمان، مومن اور امن، اند طلب، اند اللہ، اند نصرت، مصدقاً تصدیق، مصدقہ ذرائع ہم کہتے ہیں لفظ اردو میں، معہم، ما اہل و عیال اور میت۔ نیکسٹ ورڈ ہمارا پیج علامات کا اور بلاکس میں میننگز کا، آگے آ جائیے، وقانو من قبلو، اور وہ تھے من قبلو، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا یعنی جنہوں نے انکار کیا، فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا، پھر بھی اس کا انکار کر دیا، بھی اس کا، فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، یعنی اور وہ تھے اس سے قبل فتح مانگتے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، تو جب آ گیا ان کے پاس جسے انہوں نے پہچان لیا، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر بھی انکار کر دیا اس کا، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اچھا، انکار کرنے کی مین وجہ ان کی یہ تھی کیونکہ ان کے یہود بنی اسرائیل تک جو جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے سارے انبیاء، تو انہوں نے تورات میں جب تمام نشانیاں پڑھیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ نبی آخر الزمان جو تشریف لانے والے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ پہلے یہ سلسلہ جو سارا چل رہا ہے نبوت کا، اور انبیاء تمام جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی آ رہے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نبی بھی انہی میں سے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے جو عداوت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ اور ہر تعلیمات کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس چیز کو، اس سلسلے کو چینج کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ ان پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے، حالانکہ وہ انہیں پہچان چکے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جو نشانیاں وہ تورات میں پڑھ چکے ہیں وہ تمام ان میں موجود ہیں۔ بیسما، برا ہے، ریڈ کلر کا پیور ہمارا عربک کا ورڈ، بیسما اشترو، جو انہوں نے بیچ دیا، بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، ان یکفروا، کہ یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں، بما، اس کا جو، انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، بغین، ضد میں آ کر، ان ینزل اللہ، ضد میں آ کر کہ نازل کر رہا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اللہ پر، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ مستحق ہو گئے، ریڈ کلر کا پیور عربک کا ورڈ، بغضب، غضب پر غضب کے، یعنی وہ مستحق ہو گئے غضب پر غضب کے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی پوری آیت دیکھیے کہ برا ہے، انہوں نے بیچ دیا اس کے بدلے اپنی جانوں کو، اور وہ یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن مجید کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، کرتے کیوں ہیں؟ ضد میں آ کر کہ نازل کر رہا ہے اللہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی قرآن پاک جس پر چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے منصب نبوت پر فائز کر دے، اسے نبوت سے سرفراز کر دے، اسے نبی بنا دے، اور جسے چاہے وہ اپنی طرف سے کتاب اس پر نازل کر دے اپنے بندوں میں سے، پس وہ مستحق ہو گئے غضب پر غضب، یعنی دو غضب پر میں وہ اس کے مستحق ہو گئے، ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، دوسرا غضب یہ ان پر ہوا کہ حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان چکے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اس کا انکار کر رہے تھے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ہاں جی، ہم نے اب کچھ ورڈز اس آیت میں جو پڑھے اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے اس کے میننگز دیکھ لیں ہم۔ کفروا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، قبلہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، قبل اسلام چند دن قبل، یستفتحون، فتح اور فاتح، کفروا کفر، کافر اور کفار، عرفوا معرفت اور عرف اور معروف، اشتروا مشتری، اس لفظ کا اصل مفہوم ایک چیز کے عوض دوسری چیز لینا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ خریدنا اور بیچنا دونوں میں ہے۔ انزلہ نازل، نزول اور شان نزول ہم بولتے ہیں اردو میں، بغین باغی بغاوت، علی علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم،
یشاء مشیت، اور انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہم بولتے ہیں۔ بغضب غضب لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، غضب اور غضبناک، مہینن اہانت اور توہین۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے گا، لہم انہیں، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، قیلا قول، قائل، مقولہ اور اقوال زرعی، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے، کہا جائے گا کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے اس پر جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن، تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا جو ہم پر اتارا گیا ہے، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراء جو اس کا جو علاوہ ہے اس کے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ہم پر اتاری گئی، اس کے علاوہ جو اس کے بعد اتارا گیا وہ اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے یعنی سچ ہے، تصدیق مصدقاً اور وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، یعنی اس میں تورات میں قرآن کے نازل ہونے کی بھی بات موجود ہے، تصدیق کرنے والی کی بھی موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فلیما، تم کہو تو کیوں، تقتلون تم قتل کر رہے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کا، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے تو تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے تو کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے نبیوں کو، یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم سچے ہو تو کیوں قتل کرتے رہے ہو، اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم نے ایسا کیوں کیا۔ اب اس آیت میں جو ورڈز ہمارے اردو سے ریزیمبل کرتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیں۔ سب سے پہلے نومنو ایمان، مومن اور امن سے ہے اردو کے ورڈ سے، انزلہ نازل، نزول انزال اور شان نزول سے، علینا علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، یکفرون کفر کافر اور انکار، وراء ما ورائے عدالت ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں، مصدقاً تصدیق، مصدقہ ذرائع، ماہم اہل و عیال اور میت، قل قول، قائل، مقولہ اقوال زرعی، تقتلون قتل، قاتل اور مقتول لفظ بولتے ہیں ہم اردو میں، بالبینات، یہ اگلی آیت ہماری شروع ہو رہی ہے، وَلَقَدْ اور البتہ، جاءکم اور البتہ تحقیق آئے، جاءکم تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، حالانکہ البتہ تحقیق یعنی کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے معبود بنا لیا، اجلا بچھڑے کو، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام ابھی تو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پر نازل ہوا، یعنی کہ تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کہ جب وہ تحقیق تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آ گئے تو تم نے معبود بنا لیے کس کو، بچھڑے کو، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہو ہی ظالم، ظلم کرنے والے، یعنی حالانکہ تم یہ باتیں اپنی خود ہی مان رہے ہو کہ ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بھی تم نے انکار کیا اور ان کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم ہو ہی ظلم کرنے والے یعنی ظالم ہو۔ اچھا، بالبینات ہم لفظ بولتے ہیں اردو میں، بالبینات یہاں پہ عربک میں ورڈ ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں بیان، بین دلیل یعنی کھلی واضح اور مبینہ طور پر، اتخذتم ہم لفظ بولتے ہیں عربک میں، اور اردو میں ہم بولتے ہیں ہم اخذ، ماخوذ یا مواخذہ، یعنی یہ لفظ ان ویز میں ہم یوز کرتے ہیں اردو میں، ظالمون ظلم، ظالم مظلوم اور مظالم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آخری آیت چونکہ ہم نے جو پڑھی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک وعید ہے کہ تم یہ کرتے ہو لیکن اس کے باوجود تم ظالم ہو، تو ہم اسی کے سے ریلیٹڈ، اسی سے ملتی جلتی اپنے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرے اور ہمیں اپنے جانوں پر ظلم کرنے والا نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ بنائے اور ہماری زندگیوں میں اسے نافذ العمل کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔